بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عائشہ بنت عبداللہ اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے دو کردار۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، اسلام میں جن اخلاقی قدروں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے ان میں اکرام مسلم اور احترام مومن سر فہرست ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل کو ضروری قرار دیا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کرتا اور اس کے لیے دل میں اچھے جذبات رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس کی بے حد تعریف کی گئی ہے۔ اور جس شخص کا دل اپنے مسلمان بھائی کی تکریم سے خالی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح اس کے در پہ آزار رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کرے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر ہی میں اسے ذلیل کرے گا۔ عزیز سامعات، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے اور ایذا دینے کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً اس کی اہانت کرنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کو گالی دینا، اس کے عیب لوگوں کو بتانا اور ان کی تشہیر کرنا ایذا رسانی کے ذیل میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو انتہائی مذموم حرکت قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس مسلمان کی پردہ پوشی کرنا اور اس کے ذاتی عیبوں کو چھپانا بہت بڑی نیکی اور ایک اہم اخلاقی قدر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صفت کے حامل شخص کی تعریف فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی لغزشوں کو چھپاتا اور ان پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جبکہ لوگوں کی غلطیاں ایک خاص شکل میں متشکل ہو کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوں گی، اس کی غلطیوں اور لغزشوں پر پردہ ڈال دے گا، کسی پر ان کو ظاہر نہیں ہونے دے گا، صرف اس لیے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی غلطی پر پردہ ڈالا تھا۔ لیکن جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا اور اس کے نقائص لوگوں کو بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی دنیا میں اس کے عیب ظاہر ہو جائیں گے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ وہ خود اپنے ہی گھر میں اپنے اس غلط کردار کی وجہ سے ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ عزیز سامعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں دو قسم کے لوگوں کے ذاتی کردار کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کردار سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک ان لوگوں کا جنہیں اس بات کا پوری طرح علم ہوتا ہے کہ فلاں شخص کسی غلطی کا مرتکب ہوا ہے اور اس سے فلاں لغزش سرزد ہو گئی ہے، مگر وہ اس کی تشہیر نہیں کرتے اور کسی کے سامنے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے، فقط اس لیے کہ غلطی کا ارتکاب کرنے والا شخص معاشرے میں یا اپنے خاندان اور عزیز و اقارب اور حلقہ احباب میں بدنام نہ ہو جائے اور لوگوں میں اس کی توہین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پردہ پوش لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور انہیں اس کردار کا بہتر بدلہ دیتا ہے کہ انہوں نے دوسروں کے عیب کو محض لوجہ اللہ لوگوں سے چھپائے رکھا اور غلطی کرنے والے کو جہاں تک ممکن تھا معاشرے میں ذلیل ہونے سے بچایا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے عیب و نقائص کی ٹوہ میں رہتے ہیں، اگر انہیں کسی کی چھوٹی موٹی غلطی کا پتہ چل جائے تو اسے خوب بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غلطی کو ہر شخص کے علم میں لے آئیں، اس سے ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں اس شخص کی عزت و آبرو باقی نہ رہے اور لوگ اس کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ اس قسم کے لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انتہائی قابل نفرت ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں جلد یا بدیر اپنے کیے کی سزا پاتے ہیں۔ عزیز سامعات، دوسروں کی غلطیوں کو اچھالنے اور ان کی لغزشوں کو پھیلانے والے لوگ معاشرے کے ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ پڑھے لکھے حضرات میں بھی عادت پائی جاتی ہے اور ان پڑھ لوگوں میں بھی، لیکن ہر شخص کا طریقہ اظہار اور اسلوب بیان مختلف ہوتا ہے،
یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس سے وہ غلطی یا عیب مراد ہے جس کی نوعیت انفرادی ہو اور وہ کم اہمیت کی حامل ہو، لیکن اگر غلطی اجتماعی نوعیت کی ہو اور اس کے ارتکاب سے پورے معاشرے کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو اور اس کے چھپانے سے کسی بھی سطح پر قومی، ملی اور اجتماعی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو اس سے چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے متعلقہ لوگوں کے علم میں لا کر معاشرے کو اس کے خطرناک نتائج سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن عام لوگوں میں اس کی تشہیر پھر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باکردار مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔